بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بڑے عام بات کریں گے کہ زکوٰۃ کے مالیت کا حساب کیسے لگائیں اور کون سی چیزیں ہیں۔ گھر کے اندر کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں یا نقدی کی صورت میں، تو ان ساری چیزوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، کیسے ان کا حساب لگایا جائے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ ایک کاغذ بڑا سارا اپنے پاس رکھیں اور یہ جو چیزیں بتائی جائیں گی ان کو لکھتے جائیں۔ ان میں سے جو چیز آپ کے پاس ہو اس کو لکھتے جائیں اور ان کا حساب جیسے بتایا جائے لکھیں اور کریں۔ پہلے نمبر پہ دو باتیں آپ سمجھ لیجئے کہ جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک تو وہ کہ قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات، اس کے اوپر بات کریں گے، اور ایک چیز ہے مالیاتی ذمہ داریاں، یعنی جو رقم قابل زکوٰۃ اموال سے کم کرنی ہے، مطلب منفی کرنی ہے، ان دو چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو یہ غور سے سماعت کیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ قابل زکوٰۃ چیزیں اور اثاثہ جات وہ کون سی ہیں اور ان کو کیا کریں، تو سنیے گا غور سے اور لکھتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں۔ سونا اور چاندی یہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، تو ان کی ایک تو گھوٹ اس زیور سے الگ کر لیں، دوسرے نمبر پہ نگینے وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ان نگینوں کو الگ کر لیں زیور سے۔ اس کے بعد اس زیور کا وزن کروائیں، وزن کروانے کے بعد اس کی جتنی مالیت بنتی ہو اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ اس کی مالیت نوٹ کرنے کے بعد اب اگلا کام کیا کرنا ہے، گھر میں یا جیب میں جو رقم آپ کے پاس موجود ہے اور سال کا دن بھی آ گیا ہے آپ کے زکوٰۃ نکالنے کا، اس رقم کو بھی آپ لکھ لیں۔ اس کے بعد ہے بینک اکاؤنٹ یا لاکر کے اندر کہیں آپ کے پاس محفوظ رقم پڑی ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ لکھ لیجئے کتنے ہیں۔ اگلی بات ہے غیر ملکی کرنسی آپ کے پاس موجود ہے، اس کی موجودہ مالیت وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ پرائز بانڈ وہ آپ کے پاس اگر پڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آپ ان کا حساب پیسوں کا لگا کر وہ بھی لکھ لیں۔ اس کے جائز اور ناجائز ہونے کی بات الگ ہے، لیکن وہ آپ کے پاس مالیت کی شکل میں ہے تو اس کو بھی اندر شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے مستقبل کے کسی بھی منصوبے کے لیے، حج کا منصوبہ ہے یا بچوں کی شادیاں ہیں، تو جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو آپ کے پاس جمع شدہ رقم ہے اس کو بھی آپ لکھ لیجئے۔ ان سے بھی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد ان پاکیزہ پیسوں سے آپ شادی بھی کریں اور آپ حج بھی کریں تو آپ کا حج اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے تکافل یا انشورنس کے جمع شدہ جو رقم ہے وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، لکھ لیں۔ تو یہ الگ بات ہے، انشورنس وغیرہ یہ کروانا حرام ہے، اگر کسی نے کروائی ہو تو فوراً ختم کر دے۔ اور جو انشورنس میں جمع شدہ رقم ہو، جو قسط وار جمع ہر سال میں لوگ کرواتے ہیں، تو یہ جمع شدہ اپنی رقم لے کر اور یا جتنی جمع کروائی ہو یاد ہو اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے جو قرض آپ نے دوسروں سے لینا ہے، جو قرض آپ نے لینا ہے اور آپ کو امید ہے کہ ملے گا، لیکن وہ والا قرض نہیں لکھنا جس کے ملنے کی امید ہی کوئی نہیں، بندہ غائب ہو گیا، بھاگ گیا، اور یا کسی نے اپنے زور اثر رسوخ کی وجہ سے انکار کر دیا، بھئی میں نے دینا ہی نہیں، جاؤ جو کرنا ہے کر لے، تو وہ بندہ عاجز ہے لینے والا۔
تو وہ صرف نہ لکھے، باقی جس قیمت کی واپسی کی امید ہو تو وہ قیمت بھی لکھی جائے گی۔ کمیٹیاں لوگ ڈالتے ہیں، جو رقم کمیٹی میں جمع کروا چکا ہے وہ بھی لکھ لے، بشرطے کہ کمیٹی ابھی نکلی نہ ہو۔ تو جتنی قسطیں جمع کروا چکا ہو وہ بھی لکھ لے۔ اگر کسی بھی چیز کے لیے ایڈوانس میں رقم دی گئی ہے، رقم جب وہ چیز ابھی ملی نہ ہو لیکن ایڈوانس میں رقم جمع کروائی ہے وہ بھی آپ لکھ لیجئے۔ سرمایہ کاری یا مزاربت کے لیے یا شراکت میں کسی کاروبار میں آپ نے رقم جو جمع کروائی ہوئی ہے وہ بھی آپ لکھ لیں۔ اسی طرح شیئرز، سیونگ اکاؤنٹ، سرٹیفکیٹس، NIT یونٹ، اور اسی طرح NDF سیونگ سرٹیفکیٹس اور پرائیویٹڈ فنڈ، وصول شدہ یا کسی ادارے میں مالک کے اختیار سے منتقل شدہ رقم جو ہے وہ بھی آپ لکھ لیں۔ آگے ہے مال تجارت، یعنی دکان، گودام یا فیکٹری میں جو سٹاک قابل فروخت ہے اس کی موجودہ رقم بھی آپ لکھ لیجئے۔ خام مال جو فیکٹری، دکان یا گودام میں موجود ہے اس کی موجودہ قیمت بھی آپ لکھ لیجئے۔ فروخت شدہ مال، فروخت شدہ مال کے بدلے جتنی بھی حاصل شدہ اشیاء ہوں یا مالیت ہو، اور وہ مالیت فروخت شدہ مال کے قابل جتنی بھی قابل وصول رقم ہے وہ بھی آپ لکھ لیجئے۔ یہ والی بات پھر سماعت کیجئے، فروخت شدہ مال کے بدلے میں حاصل شدہ اشیاء کی مالیت اور فروخت کیے ہوئے مال کی قابل وصول رقم، یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ اور فروخت کرنے کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ اور گھر، فلیٹ، دکان، زمین اور ان چیزوں کی موجودہ جو قیمت ہو وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ اور یہ جو آپ نے ابھی سماعت کی یہ چیزیں جو ابھی آپ نے نوٹ کی ہیں، ان میں سے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ نے نوٹ کی ہیں، ان کا ٹوٹل حساب لگا لیں، ٹوٹل کر لیں۔ ٹوٹل حساب لگا کر اس رقم کے ساتھ آپ لکھ لیں اے لکھ لیں، مطلب اس رقم کو آپ اے کا نام دے دیں۔ اس کے بعد جو بات شروع میں آپ سے عرض کی تھی مالیاتی ذمہ داریاں، وہ مالیاتی جو ذمہ داریاں یعنی جو رقم قابل زکوٰۃ اموال سے جو اب کم کرنی ہے یہ آپ سماعت کریں گے۔ نمبر 1، وہ قرض جو آپ نے ابھی ادا کرنا ہے اس کا حساب لگا لیں، لکھ لیں۔ ادھار خریدے گئے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی رقم بھی آپ لکھ لیجئے۔ بیوی کا حق مار جو ابھی ادا نہیں کیا وہ بھی لکھ لیجئے، کیونکہ آپ مقروض ہیں، بیوی کے حق مار کے بھی وہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے، وہ بھی لکھ لیجئے۔ پہلے سے نکلی ہوئی جو کمیٹی ہے BC کی، جو بقیہ قسطیں ادا کرنی ہیں، جو قسطیں ادا کرنی ہیں وہ لکھ لیں۔ اور آپ کے ملازمین کی تنخواہیں جو اس تاریخ کو آپ نے واجب الادا ہے، آپ کے ذمے ہے، آپ نے ادا کرنی ہے، وہ بھی لکھ لیں۔ مطلب جو تاریخ ابھی گزر چکی آپ نے دینی ہے تو وہ آپ اپنے ملازمین کی موجودہ گزشتہ مہینے کے آپ مقروض ہو گئے وہ بھی لکھ لیں۔ اس کے بعد ٹیکسز، دکان کا، مکان کا اور ان کا کرایہ وغیرہ، اور یوٹیلٹی سٹور کے بل
اور جو اس تاریخ تک واجب الادا ہوں، جو آپ نے ادا کرنے تھے، مطلب گزشتہ تاریخ کو، وہ بھی آپ لکھ لیجئے۔ اور گزشتہ برسوں کی جتنی بھی آپ کے ذمے زکوٰۃ ہے رہتی ہے وہ بھی لکھ لیں۔ مذکورہ اشیاء کی یہ جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کی ہے کہ اب کے بعد یہ آپ نے پیسے جمع کر کے ان کی ٹوٹل کر لیں۔ ٹوٹل کرنے کے بعد اس کو نام دے دے بی کا، اس رقم کو بھی جمع کر لیا، پچھلی رقم کو آپ نے نام دیا اے کا، اور اس رقم کو آپ نے نام دیا بی کا۔ اب مذکورہ یہ جو باتیں ہیں نا، اب قابل زکوٰۃ اشیاء جو ہیں، جو پہلے نمبر پہ جس کو آپ نے اے کا نام دیا تھا، اس کی کل مالیت سے بعد والی جو مالیاتی ذمہ داریوں والی رقم آپ نے تفریق کر لینی ہے۔ یہ رقم آپ نے نکال کر، یعنی کہ اے میں سے بی کو تفریق کر دیں، اور جو جواب آئے اس جواب کو آپ نے 40 پر تقسیم کرنا ہے، اور 40 پر تقسیم کرنے کے بعد اب جو جواب آئے گا، جتنی رقم آئے گی وہ آپ کے ذمے کل رقم آپ کی زکوٰۃ کی بن گئی، وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں اے کی مقدار 20 لاکھ ہے اور بی کی مقدار 2 لاکھ ہے۔ اب 20 لاکھ میں سے 2 لاکھ نکالیں، مائنس کریں تو جواب آئے گا 18 لاکھ روپے۔ اس کو 40 پر 18 لاکھ کو تقسیم کیا تو جواب آیا 45,000 روپے۔